حدیث رسول ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، کیا لکھا کہ اگر کوئی عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلتی ہے، واپس آنے تک رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، لعنت کے فرشتے، یہ تینوں فرشتے مل کر اس عورت پر لعنت کرتے جو بغیر شوہر کی اجازت سے اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر طاقت عطا فرمائی اور ان کو حاکم بنایا، مردوں کو اللہ نے عورتوں کا حاکم بنایا۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور وہ مرد حضرات اپنے مال میں سے عورت پر کچھ خرچ کرتے ہیں، کما کے بیوی پر خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، نیک عورت وہ ہے جو شوہر کی فرما بردار ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34، غور سے سنو، اللہ نے کہا کہ تم جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون عورت نیک ہے کون بد ہے، اللہ خود بتا رہا ہے۔ فالصالحات قانتات، نیک عورت وہ ہے جو فرما بردار ہوتی ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ شوہر کے غائبانے میں شوہر کی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، یہ نیک عورت ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر تمہیں خوف ہے تمہاری بیوی تمہارے پیٹھ پیچھے تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تمہاری بیویاں تمہارے پیٹھ پیچھے تمہیں دھوکہ دے رہی ہے تو تم انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر نہیں سمجھی بستر الگ کرو، ساتھ میں مت سلاؤ، الگ سلاؤ، پھر بھی نہیں سدھر رہی ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، ادب سکھانے کے لیے، سلیقہ سکھانے کے لیے، شوہر کے حق بتانے کے لیے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تعدیب کے طور پر تم ان کو کچھ مار سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان جائیں، تم نے ان کو سمجھایا، بستر الگ کیا، ہلکا سے مارا، اگر وہ سمجھ جائیں پھر ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اب سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مردوں کو کہا کہ دیکھو جو نیک عورت ہوتی ہے وہ تمہاری فرما بردار ہوتی ہے۔ شوہر جو بولا وہ شوہر بولا ہے پتھر کی لکیر تو اس کے آگے نہیں انگلنا تو نہیں انگلنا، نیک عورت کی نشانی ہے، نیک عورت کی نشانی ہے۔ مرد بولا یہ حجت یہ کہیں کو وہ کہیں کو نہیں، یہ کہیں کو وہ کہیں کو نہیں۔ دنیا کو سب سے زیادہ جاننے والا مرد آدمی ہے یا عورت ہے؟ بتاؤ آپ مجھے۔ باہر آدمی نکل کے کتنے لوگوں سے فیس کرتا، عورت کرتی اتنے لوگوں سے فیس؟ مرد آدمی ایسے ایکسپرٹ اللہ نے ان کو ایسے بنایا، چہرہ دیکھ کے بول سکتے کتنے پانی میں ہے۔ بعض ہوتے اتنے تجربے کار ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ان سے پوچھیں آپ، ہم یہاں تو خالی ابھی سوچنے میں رہتے، اللہ پورا پڑھ لیے رہتے انہیں کیا ہے بول کے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، مرد آدمی زیادہ تجربہ رکھتا ہے، مرد آدمی زیادہ باہر کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ جو عورت باہر نکلتی وہ بھی واقف ہوتی، مگر مرد سے زیادہ واقف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے ٹائٹل لگا دیا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر اللہ نے زیادہ کسی کو قائم کیا، قوام دیا، طاقت دی تو مرد حضرات کو دی۔ بتاؤ دنیا میں کتنے نبی آئے؟ کتنے آئے؟ 1,24,000 آئے نہیں آئے؟ اس میں کتنے عورتیں تھے بتاؤ؟ 1,24,000 نبیوں میں کتنی عورتوں کو نبی بنا کر بھیجا اللہ؟ ایک تو بھی عورت نبی بن کے آئی نہیں آئی، اللہ نے کسی بھی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد فرمایا الصالحات قانتات، نیک بیوی تو وہ ہے جو فرما بردار ہو، جو شوہر کی بات سننے والی ہو، بیکار حجت کرنے والی نہیں۔ اس کے بعد اہم بات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کے غائبانے میں وہ مرد کی عزت کی اور مال کی حفاظت کرے۔ نیک عورت کی اللہ نے صفت بیان کی، نیک عورت کی کوالٹی اللہ نے بتائی۔ مرد چلے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر یہ حق ہے مرد کا کہ جب شوہر چلے جائے تو وہ اس کی عزت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر نہیں کسی آدمی کو ناپسند کرتا،
शौहर बोला ये फुला मेरे को नहीं पसंद, तो औरत मर्द की इजाजत के बगैर उसको घर में दाखिल होने नहीं देना। शौहर ने कहा कि फुला आदमी से नहीं बात करना, फुला मर्द से नहीं बात करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जिसको नापसंद करता है, बीवी पर फर्ज है कि वो आदमी को घर में आने ना दे, वो आदमी से बात ना करे। समझ में आ रही बात? अल्लाह ने फरमाया कि नेक बीवी वो है जो गायबाने में अपने मर्द की और अपने मर्द के माल की इज्जत की हिफाजत करे। आज शादीशुदा जोड़े हैं, एक बच्चा, दो बच्चे हो गए, खुला की नौबत आई, तलाक की नौबत आई, शादी होके एक बच्चे, दो बच्चे हो गए, अब क्यों खुला की नौबत आ रही है? अब क्यों तलाक की नौबत आ रही है? क्या है मालूम? जिनकी शादी होके 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15, 20 साल हो गए, उनके केसेस आते हैं कि हमारे को साथ में नहीं रहना, हम दोनों को बुला के काउंसलिंग करते हैं, क्यों साथ में नहीं रहना चाह रहे? तो शौहर बोलता है ये देखिए एडवोकेट साहब, इनके आशिकियां देखो, आशिकी बताते। कब? शादी के बाद बच्चे हो गए तो अल्लाह ने फरमाया नेक बीवी वो है हाफिज़ातुल लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह, मर्द के गायबाने में मर्द की इज्जत की और माल की हिफाजत करे, वो नेक औरत है। अब शौहर को मालूम पड़ा, एक बार अच्छा आदमी, दिल का आदमी, एक बार माफ करता, 2 बार माफ करता, 7 में पकड़ लिया माफ करता। तो बुजुर्ग और दोस्तों, जो ज्यादातर केसेस देखने आ रहे हैं वो ये है, शादीशुदा औरतें अपने मर्द को रखते हुए, शौहर को रखते हुए गैर गलत हरकत कर रही है। क्या जरूरत है बताओ? ये हमारे मुस्लिम खवातीन को क्या हो गया? इसलिए बचपन से अपनी बच्चियों की सही तरबियत करो कि बेटा शौहर सब कुछ है, तुम्हारे बाप निकाह कर दिए, दादा तुम्हारे लिए शौहर का दर्जा हो गया, शादी करके दे दिए। शौहर अगर आप हमारे घर को भी आना चाह रहे हैं, बगैर इजाजत नहीं आ सकते। हदीस रसूल है, इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया। क्या लिखा कि अगर कोई औरत बगैर शौहर की इजाजत के घर से निकलती है, वापिस आने तक रहमत के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते, लानत के फरिश्ते, ये तीनों फरिश्ते मिलकर उस औरत पर लानत करते जो बगैर शौहर की इजाजत से अपने घर से निकलती है। अंदाजा लगाओ, लानत फरिश्तों की लानत लेते।